کہ اس کو پاگل ڈکلیئر کر کے اس کو غائب کیا جائے گا۔ اگر مارشل لا لگتا ہے تو وہ ہمارا ملک برداشت نہیں کر سکتا، یہ قوم اب مارشل لا برداشت نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، اللہ سونیا انہوں نے کلیاں کلیاں کر کے ماری اور ذلیل کر کے ماری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ناظم علی اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج جو ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے وہ سب دیکھ چکے ہیں۔ اس کے اوپر بہت بڑے بڑے صحافی بڑے بڑے چینلز پر اس کا تجزیہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ناظرین، میں بھی اپنا ایک چھوٹا سا تجزیہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ناظرین، ایک چھوٹی سی آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اگر ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں تو اس کی نشاندہی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں میں نے کرنی ہے یا جو حالات آگے نظر آ رہے ہیں، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو۔ یہ جو پنڈی میں کمشنر صاحب نے ایک سچ اگل دیا ہے، قوم کے سامنے انہوں نے سارا سچ رکھ دیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں ایک پیشین گوئی کرنے لگا ہوں، آج رات تک یا صبح تک اس کے بارے میں اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اس نے اپنے آپ کو کہا ہے کہ میں پولیس کے حوالے کرتا ہوں اور مجھے پنڈی شہر کے اندر جا کر مجھے جو ہے پھانسی دی جائے قوم کے سامنے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو پاگل ڈکلیئر کر کے اس کو غائب کیا جائے گا۔ میں یہ ایک پیشین گوئی کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو۔ اور ایک اور پیشین گوئی کرنے لگا ہوں، جو اس واقعے سے پہلے بھی صحافی سوچ رہے تھے لیکن پھر بھی ملک کی جو ملکی مفاد میں یہ ایک جو ہے بات کو میڈیا پر لا نہیں رہے تھے ہم لوگ۔ کیوں؟ ایک بہت بڑا اب خطرہ پیدا ہو چکا ہے ملک میں مارشل لا لگنے کا، اور میں یہ آپ کو واضح کر دوں کہ اب اس واقعہ کے ہو جانے کے بعد یہ الیکشن پہلے ہی متنازع تھا، لیکن اب جو ہے اب بہت بڑا اس کے اندر گڑبڑ پیدا ہو گئی ہے۔ اب اس الیکشن کے رزلٹ کے نتیجے میں کوئی بھی حکومت نہیں بن سکتی، کہ نہ صوبائی حکومت بن سکتی ہے نہ وفاق میں حکومت بن سکتی ہے۔ یہ جو اس بندے نے اتنا بڑا جو ہے وہ سچ اگل دیا، اور یہ حقیقت ہے اور سچ ہے۔ آگے میں یہ سمجھتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کے حال پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ وہ اس کا بیان یہ بھی آیا کہ میں صبح خودکشی کرنے لگا تھا، لیکن میں نے پھر سوچا کہ قوم کو سچ بتا دوں۔ آپ سمجھ لیں کہ وہ بندہ ایک جو نارمل زندگی ہوتی ہے انسان کی وہ نہیں گزار سکے گا۔ ناظرین، یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ جو ہمارے سابقہ چیف ہوں، چیف جسٹس ہوں یا چیف آف آرمی سٹاف ہوں یا کسی بھی ادارے کے چیف ہوں، تو جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو وہ پاکستانی قوم کے سامنے نہیں آتے، میڈیا کے سامنے نہیں آتے۔ ان کے چار چفیرے جو ہے وہ سیکیورٹی ہوتی ہے، انہیں کسی بھی حوالے سے میڈیا سے یا ویسے بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جس ادارے سے وہ ریٹائر ہوتے ہیں اس ادارے کی سیکیورٹی اور ایجنسیاں اس کو جو ہے لک آفٹر کر رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اب یہ معاملہ اس نے جو ایک بہت بڑا جو ہے انکشاف کر دیا ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں، ایک یا تو اسے بہت جلد غائب کر دیا جائے گا یا اسے پاگل ڈکلیئر کر کے اسے ختم کر دیا جائے گا جیسے بھی، اور ہو سکتا ہے کہ کہہ دیا جائے کہ اس نے خودکشی کر لی ہے، اس طرح کی کوئی اس کی گھنونی موت کا واقعہ ہو جائے۔ میں یہ اللہ سے ڈر کے باتیں کر رہا ہوں، کیونکہ یہ پاکستان ہے۔ جتنا ہم نے پاکستان کے بارے میں پڑھا، اپنی پرانی جو ہماری ہسٹری ہے، لا لگ سکتا ہے، تو مارشل لا کی سکت نہیں ہے ملک میں، اور کوئی پارٹی بھی اس الیکشن پر حکومت نہیں بنا سکے گی۔ اب آگے کا لایا عمل کیا ہوگا؟ سارے لوگ پریشان ہیں کہ اگر یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تو ہوگا کیا؟ ایک اس کا حل ہے، اس کا ایک حل ہے، اگر سب لوگ اپنے اپنے گناہوں کو دھونا چاہتے ہیں تو نئے سرے سے فوری صاف شفاف الیکشن کروا دیے جائیں، اور قوم اسی جذبے کے ساتھ جس کو وہ حق پر سمجھتے ہیں ان کو لوگ ووٹ دیں۔ فوری الیکشن لوگ یہ سوچیں گے کہ یار کس طرح ہو سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے علاوہ کوئی ملک کا حل نہیں ہے۔ اگر اس الیکشن پر کوئی حکومت بنے گی تو وہ کبھی بھی چل نہیں سکے گی۔
کبھی بھی نہیں چل سکے گی، 5 سال کی مدت پوری نہیں کر سکتی۔ اگر مارشل لا لگتا ہے تو وہ ہمارا ملک برداشت نہیں کر سکتا، یہ قوم اب مارشل لا برداشت نہیں کر سکتی۔ اس ساری صورتحال کا نقصان کس کو ہے؟ میں ہر ولاگ میں کہہ چکا ہوں کہ اس ساری صورتحال کا جو ایک خمیازہ ہے وہ غریب کو بھگتنا پڑے گا، وہ اس پاکستانی قوم کو بھگتنا پڑے گا۔ اس کا اثر جو پہلے ہی 2 وقت کی روٹی کے لیے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ان کا جو ہے وہ بالکل زندگی مفلوج ہو کر رہ جائے گی۔ ملک میں روزگار کے جو مواقع ہیں بالکل ختم ہو کر رہ جائیں گے۔ لہذا یہ بہت بڑا چیلنج آ گیا، اب بہت بڑا چیلنج آ گیا۔ ہم قوم کے سامنے منتیں کرتے رہے کہ نظام کی طرف آ جاؤ، سسٹم کی طرف آ جاؤ، شخصیت پرستی سے ہٹ جاؤ، لیکن قوم نے ہماری نہیں سنی۔ ہماری آواز کو قوم کے سامنے دبایا جاتا ہے، جو حق اور سچ کی آواز ہے اس کو قوم کے سامنے نہیں جانے دیا جاتا۔ پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ جو ملک کو بچا سکتے ہیں، جن کے پاس حل ہے، اندرونی اسٹیبلشمنٹ ہو یا اندرونی اسٹیبلشمنٹ ہو یا پاکستان کے غدار ہوں، وہ کسی کو نہیں مانتے۔ ان کے پاس نظام ہے، سسٹم ہے، ان کی آواز کو دبایا گیا ہے۔ تو پھر ہونا یہی تھا۔ اینڈ پہ ناظرین، سب سے بڑی بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی مانے یا نہ مانے، اگر کوئی مان لے گا تو حقیقت یہی ہے، نہیں مانتا تو مزید ہم پستی میں جاتے رہیں گے۔ اب یہ لوگ اس چیز کو چھوٹی بات سمجھتے ہیں کہ یار اتنا ملک بڑا ہے اور آپ اس بات پہ کہہ رہے ہیں جی اس بات کی وجہ سے حالات خراب ہوئے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے ایک ولی نے پاکستان میں ان لوگوں کو بد دعا دی تھی۔ آج ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ بندہ ولی کامل تھا، وقت کا مجدد تھا، اس کی ہر بات سچ ہو رہی ہے کہ اللہ سونیا انہوں نے کلیاں کر کے ماری اور ذلیل کر کے ماری، اور انہوں بھی رونا ہے، انہوں دیا نسلوں میں بھی رونا ہے۔ وہ ایک بات سچ ثابت ہوئی ہے۔ اگر آپ یہ اوپن مائنڈڈ ہو کر سوچتے ہیں کہ یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایک بندے کی بد دعا پورے پاکستان قوم کو لے گئی، پورے پاکستان کو اس نہج تک پہنچا دیا، نہیں میرے بھائیو، نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو جب قتل کیا گیا تو پوری قوم پہ عذاب آیا تھا، پوری قوم تباہ ہو گئی تھی۔ ہم 76 سالوں سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے آ رہے تھے، لیکن ایک بندہ اٹھا جس نے جگانے کی کوشش کی، لیکن قوم اسے اسٹیبلشمنٹ کا بندہ سمجھتی رہی، بکنے والا مولوی سمجھتی رہی، اور پھر اس ولی کامل کے ہاتھ اس بد دعا کے لیے اٹھ گئے کہ جو بھی ملوث ہے پاکستان کو اس نہج تک پہنچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ سب کو ذلیل کرے گا۔ تو وہ آج ذلیل ہو گئے ہیں، اور اب کوئی راستہ ہی نہیں نظر آ رہا کہ پاکستان کا کیا ہوگا۔ سارے راستے ہی بند نظر آ رہے ہیں۔ نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔